سورۃ بنی اسرائیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ اللہ، پاک ہے وہ ذات۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ اللہ، پاک ہے وہ ذات۔ اسری بعبدہ، جو اللہ لے گیا، اسری جو اللہ لے گیا، بعبدہ اپنے بندے کو۔ اسری اگر ذات ترجمہ، جو ذات لے گئی، بعبدہ اپنے بندے کو، لیلاً رات کے ایک حصے میں، راتوں رات، لیلاً رات کے ایک حصے میں، راتوں رات، من المسجد الحرامی، مسجد حرام سے، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے یعنی بیت اللہ سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، بیت المقدس تک، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، بیت المقدس تک۔ الذی بارکنا حولہ، الذی بارکنا حولہ، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد، الذی حولہ اس کے ساتھ ترجمہ ہوگا، الذی حولہ جس کے ارد گرد، بارکنا ہم نے برکت رکھی ہے، ہم نے برکت نازل کی ہے۔ الذی بارکنا حولہ، پورے جملہ کا ترجمہ ہوا، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں نازل کی ہے، جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی ہے۔ لنریہ، لنریہ تاکہ ہم دکھائے اس کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ، تاکہ ہم کچھ نشانیاں لنریہ تاکہ ہم دکھائے اس کو، لنریہ تاکہ، لام ذیلی تاکہ، نریہ دکھائے ہم اس کو، من آیاتنا اپنی بعض نشانیاں، اپنی کچھ نشانیاں۔ انہ هو السمیع البصیر، انہ بلا شبہ وہی اللہ، السمیع خوب سننے والا ہے، البصیر دیکھنے والا ہے۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ ہر بات، وہ ذات ہر بات سننے والی ہے، ہر چیز دیکھنے والی ذات ہے۔ وآتینا موسیٰ الکتاب، وآتینا موسیٰ الکتاب ہم نے دی ہے موسیٰ کو، وآتینا اور ہم نے دی ہے موسیٰ کو، موسیٰ علیہ السلام، الکتاب کتاب یعنی تورات، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی یعنی تورات کتاب سے مراد۔ وجعلنا وہ ہم نے بنایا اسے، وجعلنا جعلنا اور ہم نے بنا ہو اسے، ہدن ہدایت یعنی ہدایت کا ذریعہ، لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے، اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے اس ہدایت کا ذریعہ بنایا تاکہ، کس ہدایت کا، اللہ تتخذوا، اللہ تتخذوا یہ کہ تم نہ بناؤ، نہ پکڑو، نہ بناؤ، من دونی میرے سوا، وکیلا کارساز کسی کو بھی، وکیلا کسی اور کو کارساز نہ بنانا، اس بات کی ہدایت یعنی اس ہدایت کا ذریعہ بنایا تاکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ان کو، اللہ تتخذوا کہ تم نہ قرار دینا، کا من دونی میرے علاوہ، وکیل کسی اور کو کارساز۔ ذریت، ذریت من اے ان لوگوں کی اولاد، ذریت من اے ان لوگوں کی اولاد، ذریہ اولاد، ذریت من ان لوگوں کی اولاد، حملنا ہم نے سوار کیا تھا، حملنا ہم نے سوار کیا تھا، یہاں کشتی کا لفظ نہیں ہے، کشتی یہاں آئے گا، کشتی میں، مع نوح نوح کے ساتھ علیہ السلام، یہ ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے کشتی میں سوار کیا تھا۔ انہ کان عبدا شکورا، انہ کان بے شک وہ سے مراد نوح علیہ السلام، کانا تھے، عبدا شکورا
عبدن بندہ، شکورہ نہایت شکر گزار، بڑے شکر گزار وہ بندے تھے۔ ان تینوں آیتوں کی جو تفسیر ہے اس کا جو خلاصہ ہے، وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شب کے وقت مسجد حرام یعنی مسجد کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک، جس کے آس پاس کے ملک شام ہے، جس کے آس پاس ہم نے دینی اور دنیاوی برکتیں کر رکھی ہے، دے رکھی ہے۔ شام کے علاقے میں دینی برکت یہ ہے کہ وہاں بکثرت انبیاء مدفون ہیں، اور دنیاوی برکت یہ ہے کہ وہاں باغات اور نہروں، چشموں اور پیداوار کی کثرت ہے۔ غرض اس مسجد اقصی تک عجیب طور پر اس واسطے لے گیا تاکہ ہم ان کو اپنے کچھ عجائبات قدرت دکھلا دیں، جن میں بعض تو خود وہاں کے متعلق ہے، مثلاً اتنی بڑی مسافت کو بہت تھوڑے سے وقت میں طے کر لینا، اور سب انبیاء سے ملاقات کرنا اور ان کی باتیں سننا وغیرہ، اور بعض آگے کے متعلق ہے، مثلاً آسمانوں پر جانا اور وہاں کے عجائبات کا مشاہدہ کرنا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑے سننے والے، بڑے دیکھنے والے ہیں۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو سننے اور اقوال کو سنتے اور احوال کو دیکھتے تھے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو سنتے اور احوال کو دیکھتے تھے، اس کے مناسب ان کو یہ خاص امتیاز اور اعزاز بخشا، اور اپنے قرب خاص کا وہ مقام عطا کیا جو کسی کو نہیں ملا۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی توریت دی، اور ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا، جس میں اور احکام کے ساتھ یہ توحید کا عظیم الشان حکم بھی تھا کہ تم میرے سوا اپنا کوئی کارساز مت قرار دو۔ یہ ان لوگوں کی نسل جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، ہم تم سے خطاب کر رہے ہیں تاکہ اس نعمت کو یاد کرو کہ اگر ہم ان کو کشتی پر سوار کر کے نہ بچاتے تو آج تم ان کی نسل کہاں ہوتے، اور نعمت کو یاد کر کے اس کا شکر کرو جس کی بڑی فرد توحید ہے۔ اور وہ نوح علیہ السلام اور وہ نوح بڑے شکر گزار بندے تھے۔ پس جب انبیاء شکر کرتے رہے تو تم کیسے اس کے تارک ہو سکتے ہیں، اس کو چھوڑنے والے، شکر کے چھوڑنے والے، ناشکری کرنے والے ہو سکتے ہو۔ اس پہلی آیت میں واقعہ معراج کا بیان ہے، جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خصوصی اعزاز اور امتیازی معجزہ ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر جس کا ذکر اس آیت میں ہے، اس کو اسراء کہتے ہیں، جس کا فعل اسرا آیا ہے، اور یہاں سے جو سفر آسمانوں کی طرف ہوا اس کا نام معراج ہے۔ اسراء اس آیت کی نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن کی آیت سے نص قطعی ہے، اور معراج کا ذکر سورہ نجم کی آیات میں ہے جو 27 پارے میں ہے، اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ اور اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے بعبدہ کا اپنے بندے کو ایک خاص محبوبیت کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو خود فرما دے کہ میرا بندہ ہے، اس سے بڑھ کر کسی بشر کا بڑا اعزاز نہیں ہو سکتا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ کا عبد کامل بن جائے، اس لیے کہ خصوصی اعزاز کے مقام پر آپ کی بہت سی صفات کمال میں سے صفت عبدیت کو اختیار کیا گیا ہے۔ اور اس لفظ سے ایک بڑا فائدہ یہ بھی مقصود ہے کہ اس حیرت انگیز سفر سے، جس میں اول سے آخر تک سب فوق العادت معجزات ہی ہے، کسی کو خدائی کا وہم نہ ہو جائے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے سے عیسائیوں کو دھوکہ لگا ہے، اس لیے لفظ عبد کہہ کر یہ بتلا دیے تمام صفات و کمال اور معجزات کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہی ہے، خدا نہیں۔ معراج کے جسمانی ہونے پر قرآن و سنت کے دلائل اور اجماع، قرآن مجید کے ارشادات اور احادیث متواترہ سے جن کا ذکر آگے آتا ہے، ثابت ہے کہ اسراء اور معراج کا تمام سفر صرف روحانی نہیں تھا بلکہ جسمانی تھا، جیسے عام انسان سفر کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے پہلے ہی لفظ سبحان میں اس طرف اشارہ موجود ہے
کیونکہ یہ لفظ تعجب اور کسی عدم الشان امر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر معراج صرف روحانی بطور خواب کی ہوتی تو اس میں کون سی عجیب بات ہے؟ خواب تو ہر مسلمان بلکہ ہر انسان دیکھ سکتا ہے کہ میں آسمان پر گیا، فلاں کام کیے۔ دوسرا اشارہ لفظ عبد سے ہیں اسی طرف ہے، کیونکہ عبد صرف روح نہیں بلکہ جسم اور روح کے مجموعہ کا نام ہے۔ اس کے علاوہ واقعہ معراج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشورہ دیا تھا کہ آپ اس کا کسی سے ذکر نہ کریں، ورنہ لوگ اور زیادہ تکذیب کریں گے، جھٹلائیں گے۔ اگر معاملہ خواب کا ہوتا تو اس میں تکذیب کی کیا بات تھی؟ پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر اس کا اظہار کیا تو کفار مکہ نے تکذیب کی، جھٹلایا اس کو اور مذاق اڑایا، یہاں تک کہ بعض نو مسلم اس خبر کو سن کر مرتد ہو گئے۔ اگر معاملہ خواب کا ہوتا تو ان معاملات کا کیا امکان تھا؟ اور یہ بات اس کے منافی نہیں کہ آپ کو اس سے پہلے اور بعد میں کوئی معراج روحانی بصورت خواب بھی ہوئی ہو، اس سے پہلے یا بعد میں، اس واقعہ معراج سے پہلے یا بعد میں کوئی روحانی معراج بصورت خواب ہوئی ہو، اس کے منافی نہیں ہے، ممکن ہے ایسا ہو کہ جمہور امت کے نزدیک آیت قرآن وما جعلنا الرؤیا التي اریناک میں رؤیا سے مراد رؤیت ہے، مگر اس کو اس لفظ رؤیا جو اکثر خواب دیکھنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تعبیر کرنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس معاملے کو تشبیہ کے طور پر رؤیا کہا گیا ہو۔ دوسری سورۃ النجم میں رؤیا کا معنی خواب سے کیوں تعبیر دی گئی ہے؟ کہتے ہیں اس معاملے کو تشبیہ کے طور پر رؤیا کہا گیا ہو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی خواب دیکھ لے، اور اگر رؤیا کا معنی خواب ہی کے لیے جائے تو یہ بھی کچھ بعید نہیں کہ واقعہ معراج جسمانی کے علاوہ اس سے پہلے یا پیچھے یہ معراج روحانی بطور خواب بھی ہوئی ہو۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تفسیر میں آیت مذکورہ کی تفسیر اور حدیث مطالعہ کی تفصیل بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ حق بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر اسراء بیداری میں پیش آیا، خواب میں نہیں۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک یہ سفر براق پر ہوا۔ جب دروازہ بیت المقدس پر پہنچے تو براق کو دروازے قریب باندھ دیا اور آپ مسجد بیت المقدس میں داخل ہوئے اور اس کے قبلہ کی طرف تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں ادا فرمائیں۔ اس کے بعد ایک زینہ لایا گیا، سیڑھی، جس میں نیچے سے اوپر جانے کے درجے بنے ہوئے تھے۔ اس زینہ کے ذریعے آپ پہلے آسمان پر تشریف لے گئے، اس کے بعد باقی آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ اس زینہ کی حقیقت تو اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، اور کے ساتھ آج کل بھی زینہ کی بہت سی قسمیں دنیا میں رائج ہے۔ ایسے زینے بھی ہیں جو خود حرکت میں لفٹ کی صورت کی بھی زینے ہیں۔ اس معجزانہ زینے کے متعلق کسی شک و شبہ میں پڑھنے کا کوئی مقام نہیں۔ ہر آسمان میں وہاں کے فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا اور ہر آسمان میں ان انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جن کا مقام کسی معین آسمان میں ہے۔ مثلا چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور 7ویں میں حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ ان تمام انبیاء علیہ السلام کے مقامات سے بھی آگے تشریف لے گئے اور ایک ایسے میدان میں پہنچے جہاں قلم تقدیر کے لکھنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، اور آپ نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا جس پر اللہ جل شانہ کے حکم سے سونے کے پروانے اور مختلف رنگ کے پروانے گر رہے تھے اور جس کو اللہ کے فرشتوں نے گھیرا ہوا تھا۔ اسی جگہ حضرت جبرائیل امین کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصل شکل میں دیکھا جن کے 600 بازو تھے، اور وہیں پر ایک رفرف سبز رنگ کا دیکھا جس نے افق کو گھیرا ہوا تھا۔ رفرف سبز مسند جو ہے سبز ہرے رنگ کی پالکی، اور اپنے بیت المعمور کو بھی دیکھا جس کے پاس بانی کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیوار سے کمر لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس بیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں جن کی باری دوبارہ داخل ہونے کی قیامت تک نہیں آتی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ کا بچشم خود معائنہ فرمایا اپنی آنکھوں سے۔ اس وقت آپ کی امت پر اول 50 نمازوں کے فرض ہونے کا حکم ملا، پھر تخفیف کر کے 5 کر دی گئی۔ اس سے تمام عبادات کے اندر نماز کی خاص اہمیت اور فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ واپس بیت المقدس میں اترے اور جن انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مختلف آسمانوں میں ملاقات ہوئی تھی وہ بھی آپ کے ساتھ اترے، گویا آپ کو رخصت کرنے کے لیے بیت المقدس تک ساتھ آئے۔
اس وقت آپ نے نماز کا وقت ہو جانے پر سب انبیاء علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا فرمائیں۔ یہ بھی احتمال ہے کہ یہ نماز اسی دن صبح کی نماز ہو۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ امامت انبیاء علیہ السلام کے واقعہ بعض حضرات کے نزدیک آسمان پر جانے سے پہلے پیش آیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ واقعہ واپسی کے بعد ہوا، کیونکہ آسمانوں پر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کا واقعہ بھی منقول ہے کہ سب انبیاء علیہ السلام سے جبرائیل امین نے آپ کا تعارف کرایا۔ اگر واقعہ امامت پہلے ہو چکا ہوتا تو یہاں تعارف کی ضرورت نہ ہوتی، اور یوں بھی ظاہر یہی ہے کہ اس سفر کا اصل مقصد ملائے اعلیٰ میں جانے کا تھا، پہلے اسی کو پورا کرنا تھا۔ اقرب معلوم ہوا تھا جب اس اصل کام سے فراغت ہوئی تو تمام انبیاء علیہ السلام آپ کے ساتھ مشایعت یعنی رخصت کے لیے بیت المقدس تک آئے، اور آپ کو جبرائیل امین کی اشارت سے سب کا امام بنا کر آپ کی سیادت اور سب پر فضیلت کا عملی ثبوت دیا گیا۔ اس کے بعد آپ بیت المقدس سے رخصت ہوئے اور براق پر سوار ہو کر اندھیرے وقت میں مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ واقعہ معراج کے متعلق عجیب واقعہ غیر مسلم کی شہادت بھی موجود ہے، عجیب واقعہ ہے، نقل کیا یہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ روم قیصر کے بعد اپنا نامہ مبارک دے کر حضرت دحیہ ابن خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ اس کے بعد حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط پہنچانے اور شاہ روم تک پہنچنے اور اس کے صاحب عقل فراست ہونے کا تفصیلی واقعہ بیان کیا، جو صحیح بخاری اور حدیث کے سب معتبر کتب میں موجود ہے، جس کے آخر میں کہ شاہ روم ہرقل نے نام مبارک پڑھنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کی تحقیق کرنے کے لیے عرب کے ان لوگوں کو جمع کیا جو اس وقت ان کے ملک میں بغیر تجارت آئے ہوئے تھے۔ شاہی حکم کے مطابق ابو سفیان ابن حرب اور ان کے رفقا جو اس وقت مشہور تجارتی قافلہ لے کر شام میں آئے ہوئے تھے، وہ حاضر کیے گئے۔ شاہ ہرقل نے ان سے وہ سوالات کیے جن کی تفصیل صحیح بخاری وغیرہ میں مسلم وغیرہ میں موجود ہے۔ ابو سفیان جو مسلمان نہیں ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دلی خواہش یہ تھی کہ وہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ ایسی باتیں بیان کرے جن سے آپ کی حقارت اور بے حیثیت ہونا ظاہر ہو، مگر ابو سفیان کہتے کہ مجھے اپنے اس ارادے سے کوئی چیز اس کے سوا مانے نہیں تھی کہ مبادا میری زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے جس کا جھوٹ ہونا کھل جائے اور میں بادشاہ کی نظر سے گر جاؤں اور میرے ساتھی بھی ہمیشہ مجھے جھوٹا ہونے کا طعنہ دیا کرے۔ البتہ مجھے اس وقت خیال آیا کہ اس کے سامنے واقعہ معراج بیان کرو جس کا جھوٹ ہونا بادشاہ خود سمجھ لے گا، تو میں نے کہا کہ میں ان کا ایک معاملہ آپ سے بیان کرتا ہوں جس کے متعلق آپ خود معلوم کر لیں کہ وہ جھوٹ ہے۔ ہرقل نے پوچھا وہ کیا واقعہ ہے؟ ابو سفیان نے کہا یہ مدعی نبوت یہ کہتے کہ وہ ایک رات میں مکہ مکرمہ سے نکلے اور آپ کی اس بیت المقدس میں پہنچے، پھر اسی رات میں صبح سے پہلے مکہ مکرمہ ہمارے پاس پہنچ گئے۔ ایلیا بیت المقدس کا پرانا نام تھا۔ بیت المقدس کا سب سے بڑا عالم اس وقت شاہ روم ہرقل کے سراہانے پر قریب کھڑا ہوا تھا۔ اس نے بیان کیا کہ میں اس رات سے واقف ہوں۔ شاہ روم اس کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا آپ کو اس کا علم کیسے اور کیوں کر ہوا؟ اس نے عرض کہ میری عادت تھی کہ میں رات کو اس وقت تک سوتا نہیں تھا جب تک بیت المقدس کے تمام دروازے بند نہ کر دوں۔ اس رات میں نے حسب عادت تمام دروازے بند کر دیے مگر ایک دروازہ مجھ سے بند نہ ہو سکا، تو میں نے اپنے عملے کے لوگوں کو بلایا، انہوں نے مل کر کوشش کی مگر وہ ان سے بھی بند نہ ہو سکا۔ دروازے کی کیواڑ اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ہم کسی پہاڑ کو ہلا رہے ہیں۔ میں نے عاجز ہو کر کاریگروں اور نجاروں کو بلوایا اور انہیں دیکھ کر کہا کہ ان کیواڑوں کے اوپر دروازے کی عمارت کا بوجھ پڑ گیا ہے، اب صبح سے پہلے اس کے بند ہونے کی کوئی تدبیر نہیں، صبح کو ہم دیکھیں گے کس طرح کیا جائے۔ میں مجبور ہو کر لوٹ آیا اور دونوں کیواڑ اس دروازے کے کھلے رہے۔ صبح ہوتے ہی میں پھر اس دروازے پر پہنچا تو میں نے دروازہ مسجد کے پاس ایک پتھر کی چٹان میں روزن کیا ہوا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے یہاں کوئی جانور باندھ دیا گیا ہے۔ اس وقت میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ آج اس دروازے کو اللہ تعالیٰ نے شاید اس لیے بند ہونے سے روکا ہے کوئی نبی یہاں آنے والے تھے، اور پھر بیان کہ اس رات آپ نے ہماری مسجد میں نماز بھی پڑھی ہے۔ اس کے بعد اور تفصیلات بیان کی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مسجد حرام۔ پھر میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ میں نے دریافت ان دونوں کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا 40 سال۔ پھر فرمایا کہ مسجدوں کی ترتیب تو یہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے، جس جگہ نماز کا وقت آ جائے وہی نماز ادا کر لیا کرو۔ امام تفسیر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی جگہ کو پوری زمین سے 2000 سال پہلے بنایا ہے اور اس کی بنیادیں 7ویں زمین کے اندر تک پہنچی ہوئی ہے۔
اور مسجد اقصیٰ کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ دجال ساری زمین پر پھرے گا مگر 4 مسجدوں تک اس کی رسائی نہ ہوگی: مسجد مدینہ، مسجد نبوی، مسجد مکہ مکرمہ بیت اللہ، مسجد اقصیٰ اور مسجد طور۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے کوئی طور میں جانے کی وہاں کی مسجد ہوگی۔